پاڑ لیں یا اپنے اخلاق کو سنوار لیں. ٹی وی، نیٹ، کمپیوٹر، موبائل، یہ جتنے آج دور کی جدید اشیاء ہیں، ان کو آپ اگر پازیٹیو استعمال کریں تو یہ انسان کے منافع میں ہے. آپ اگر اس کو نیگیٹو استعمال کریں تو انسان کے نقصان کے لیے. اگلی ای میل شامل کرتے ہیں. جی، محمد نعیم شہزاد ہیں، باغ کینٹ سے، انہوں نے ہمیں ای میل بھجوایا ہے. I am working in a way from home about 100 kilometers, traveling about 3 hours and coming after 5 to 10 days. Have the permanent accommodation and messing facility. What's Islamic order about my Qasr namaz on job? علامہ صاحب، یہ صاحب کچھ 100 کلومیٹر اپنے گھر سے دور نوکری کرتے ہیں. وہاں پر ان کے رہنے کا بھی انتظام ہے، وہاں پر ان کو میسنگ بھی ہے، یعنی کھانا پینا بھی وہیں سے کرتے ہیں. قصر نماز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو قصر نماز پڑھنی ہے؟ جتنی مسافت انہوں نے بتائی ہے اس پر انہیں قصر کرنا ہوگی. اب رہی بات کہ وہ 15 دن سے کم کا اگر ارادہ کرتے ہیں وہاں رہنے کا تو قصر ہی کریں گے. اگر 15 دن رہنے کا ارادہ کرتے ہیں اور 15 دن نہیں رہ سکتے تب پوری پڑیں گے. اور اگر 15 دن سے کم وہاں ان کا سٹے ہے، ان کے ارادے میں بھی یہی ہے کہ میں نے 10 دن، 5 دن، 8 دن، 12 دن، 13 دن، 14 دن تک میں یہاں رہوں گا، 15 دن تک رہنے کا ارادہ نہیں کرتے تو وہ قصر ہی کریں گے. قصر ہی ان کے لیے شرعی حکم ہے. علامہ صاحب، قصر نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ 56 کلومیٹر کے بعد. اگر آپ نے 56 کلومیٹر تک کا سفر کرنا ہے اور آپ کا ارادہ 15 دن سے زائد وہاں پہ رکنے کا نہیں ہے تو پھر آپ کو قصر نماز ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب، یہ راجہ کیانی صاحب ہیں اور ان کے 3 سوال ہیں. تینوں سوال ترتیب سے پڑھتا ہوں، آپ کائنڈلی ان کا جواب دے دیجیے گا. کیا اللہ تعالیٰ سے کسی کا واسطہ دے کر مانگا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا ان کا سوال ہے، کیا میلاد کا وجود قرآن اور حدیث میں ہے؟ اور تیسرا ان کا سوال ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو جو ختم درود جیسے 40واں وغیرہ، ایسا کچھ قرآن اور حدیث سے ہے؟ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے دعا کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے. میں اس سے تھوڑا سا ایک وسیع تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے اس نے سارا نظام وسیلہ کو اختیار کر کے چلایا ہے اور چلا رہا ہے. اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو خود کتاب مجید قرآن حمید بیت اللہ کی چھت پر آ کے رکھ دیتا اور اعلان فرما دیتا کہ میں نے تمہیں کتاب دے دی ہے، تم اس کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتے جاؤ. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. پیغمبر بھیجے، جبرائیل کو وحی دی، وہ ان تک پہنچانے والے تھے. یعنی اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 2 وسیلے اختیار فرمائے. اسی طرح ماں باپ اولاد کے وجود کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. اب اس سے ہٹ کے ہم دعا پر آتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب، سورہ بقرہ میں پہلے سپارہ میں یہ آیت ہے، وَقَانُوا بِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ اہل کتاب آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے جب کسی جنگ میں جاتے تھے تو آپ کے نام سے، آپ کے نام کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس جنگ میں کامیابی عطا فرما دیتا تھا. گویا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اہل کتاب حضور کے وسیلہ سے دعا کر رہے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں. دوسری ایک حدیث مبارک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام بڑا عرصہ دعا مانگتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی، تو بالآخر انہوں نے اپنی دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بطور وسیلہ کے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا. اب دلچسپ حصہ حدیث کا اگلا ہے. اللہ پوچھتا ہے کہ تجھے اس نام کی پہچان کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی اور میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش کو دیکھا تو عرش پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی نام ہوگا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا، اس لیے میں نے اس نام کا وسیلہ پیش کر دیا.
ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اہل کتاب دعائیں کر رہے ہیں حضور کے وسیلہ سے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعائیں مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی خطاؤں کی بخشش کے لیے دعا کی، جو اللہ نے قبول فرما لی۔ اب ان دونوں باتوں میں صرف وسیلے کی بات نہیں ہے، وسیلے کے ساتھ یہ بات اظہر من الشمس ہو کے سامنے آ گئی کہ جو اس وسیلے سے دعائیں کی گئیں وہ دعائیں قبول بھی ہوئیں۔ اب دو باتیں ثابت ہو گئیں، ایک تو وسیلہ اختیار کرنا، اور پھر اس وسیلہ سے دعاؤں کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ اگلے دو سوال بھی ہمارے اس محترم دوست کے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، ان سوالات کے جوابات آپ سے لیں گے وقفے کے بعد۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں، جس میں ہم آج آپ ہی کی بھجوائی ہوئی ای میل شامل کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، جس میں آج ہم آپ ہی کی بھجوائی ہوئی ای میل شامل کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب وقفے سے پہلے ہم نے جو ای میل شامل کی تھی، اسی کا دوسرا سوال ہے میلاد کے حوالے سے، کہ کیا قرآن و حدیث میں میلاد کا ذکر ہے؟ میلاد یہ ایک لفظ ہے عربی لغت کا۔ میلاد، ولادت، مولد، یہ تینوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے، جسے ہم پیدائش کہتے ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، میلاد، مولد، ولادت ایک کائناتی حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تاریخیں بھری ہوئی ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس لمحے پیدا ہوئے، آپ کا خاندان کون سا تھا، قبیلہ کون سا تھا، شہر کون سا تھا، والد کا نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، آپ کا نام کیا رکھا گیا، نام کس نے رکھا، پھر آپ کو دودھ پلانے کے لیے کس کے حوالے کیا گیا، یہ ساری باتیں اس کو کہتے ہیں میلاد۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ باتیں کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر یہی باتیں کرنا قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر تو ساری ہسٹری ہماری اور حضور کی ساری سیرت کی کتابیں، نعوذ باللہ، ہم ان کو قرآن سنت کے خلاف کہیں گے۔ اصل الجھن یہ ہے کہ ہم نے میلاد کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میلاد کا معنی یہ ہے کہ پیدائش کی باتیں بتائی جائیں اور اس سے جو متعلقات ہیں ان پر گفتگو کی جائے۔ حضور پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ بھائی مکہ میں پیدا ہوئے۔ کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کو پیدا ہوئے۔ کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کس سال پیدا ہوئے، جسے عام الفیل کہتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام کیا؟ حضرت عبداللہ۔ آپ کی والدہ کا نام کیا؟ آمنہ۔ آپ کے دادا کا نام کیا؟ عبد المطلب۔ آپ کی رضائی ماں کون تھی؟ حضرت دائی حلیمہ۔ یہ ساری باتیں میلاد کہلاتی ہیں۔ اس پر تو یہ تو ایک کامن سینس سے تعلق رکھتا ہے یہ بات۔